میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ کچھ عرصہ قبل خبریں زیر گردش رہیں کہ پی ٹی وی کی جو فیس ہے وہ دگنا کی جا رہی ہے، لیکن چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ وہ فیس دگنی کرنے کے بجائے 3 گنا کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے اطلاعات یہ بھی سامنے آئیں کہ ابتدائی طور پہ پی ٹی وی کی جو فیس ہے وہ 35 روپے سے 100 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن ابھی جو حالیہ رپورٹس اس حوالے سے ہیں وہ یہ ہیں کہ کابینہ کے اندر اس حوالے سے بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، بہت سے مختلف آراء آنا شروع ہوئیں، وزراء کی جانب سے کچھ اعتراضات اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے فی الحال یہ فیس بڑھانے کا جو قضیہ ہے یہ یہیں پہ رک چکا ہے، یہ معاملہ یہیں پہ فی الحال رک چکا ہے، اور اس حوالے سے مستقبل میں لایا عمل طے کیا جائے گا کہ اس معاملے کو دوبارہ کابینہ میں کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کابینہ میں اس کا ڈسکس ہونا اپنی جگہ اہم ہے، وزراء کا اس حوالے سے اختلافی جو نوٹ ہے یا اختلافی رائے ہے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن ہم یہاں پہ پی ٹی وی فیس کو کسی الگ انداز میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تاکہ ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ بنیادی طور پہ حکومت کس طرح یہ غلط لے رہی ہے عوام سے پی ٹی وی کے نام پہ فیس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو میری نسل کے نوجوان ہیں ان کو اپنے بچپن کے دن اگر یاد ہوں تو پی ٹی وی جب اینٹینا پہ چلتا تھا اور یہ ڈش یا کیبل کا آپریٹرز کا دور اس وقت تک پاکستان میں نہیں آیا تھا، جو کہ پاکستان میں 2000 کے بعد یہ کیبلز اور ڈش ٹیکنالوجی زیادہ آنا شروع ہوئی۔ جب میری نسل کے نوجوان جو جس وقت بچپن تھا ان کا، اس وقت ہم اکثر سنتے تھے کہ پی ٹی وی کی فیس ہر سال رینیو ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میری نظروں میں میرے بچپن میں ایسے کچھ کاغذ بھی ہر سال کے بعد گزرتے تھے کہ ایک سبز کلر کا کاغذ ہوتا تھا جس کو پی ٹی وی کا لائسنس کہا جاتا تھا۔ اس پی ٹی وی کے لائسنس کے اوپر فیس درج ہوتی تھی۔ میری یاد میں وہ فیس ہم نے 100 سے 200 روپے تک بھی ادا کی۔ پھر وقت گزرا، ٹیکنالوجی میں ترقی آنا شروع ہوئی، انقلاب آنا شروع ہوا، کیبل آپریٹرز کا دور آ گیا، ڈش اینٹیناز کا دور آ گیا، اس کے بعد انٹرنیٹ نے مزید ترقی کی، یوٹیوب پہ ٹی وی دیکھا جانے لگا، تو ٹی وی کی بنیادی افادیت کم ہونے لگی۔ الیکٹرانک میڈیا کا بوم تو آیا، لیکن اس حوالے سے ٹی وی کا کردار سمٹنا شروع ہو گیا، اور اسی لیے پی ٹی وی کا کردار بھی سمٹ گیا۔ پی ٹی وی نے نئے دور کی ترقی پسند تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کے بجائے وہیں پہ کھڑا رہا، جس کی وجہ سے آج پی ٹی وی بہت پیچھے جا چکا ہے مقابلے کے اس دور سے۔ ہم اگر یہیں پہ اس بات کو روک کے دوبارہ اگر لائسنس فیس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے بچپن کا دور جس میں پی ٹی وی کا جو لائسنس ہوتا تھا اس کی باقاعدہ فیس کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کا 1 سال کے لیے پی ٹی وی کا لائسنس ہے، ٹی وی کا لائسنس بنیادی طور پہ اس کو کہا جاتا تھا۔ اب جب کیبل آپریٹرز کا دور آیا، ڈش اینٹیناز کا دور آیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا دور آیا، آج کل ٹی وی کے اوپر انٹرنیٹ کی فیسلٹی مہیا ہونا شروع ہو چکی ہے، اس صورتحال میں بجلی کے بلوں کے اندر جو 35 روپے کی فیس حکومت کی طرف سے عوام سے لی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ نہ صرف بہت بڑی زیادتی ہے بلکہ وہ انتہائی غلط اور بونڈے طریقے سے لی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ غلط کیسے ہے، اور ہم سب لوگ چپکے سے خاموشی سے اپنے بلوں کے اندر ہر مہینے 35 روپے اضافی جمع کروانا شروع ہو چکے ہیں، اور کافی سالوں سے ہم یہ 35 روپے جمع کروا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ جو 35 روپے ہم بجلی کے بل کے ساتھ بطور ٹی وی فیس دیتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں ادراک نہیں کہ یہ ٹی وی فیس جو 35 روپے کی ہے یہ کہاں پہ جاتی ہے اور کس مد میں استعمال ہو رہی ہے۔ آج تک جتنے سالوں سے یہ فیس لی جا رہی ہے، یہ اگر اربوں میں نہیں تو کم از کم کروڑوں میں رقم جا چکی ہوگی، لیکن اس کروڑوں کی رقم کا آج تک کوئی حساب نہیں کہ یہ رقم کہاں پہ گئی اور ٹیلی ویژن کی ترقی کے لیے یا پی ٹی وی کی ترقی کے لیے کہاں پہ یوز ہوئی۔ دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو ہم ٹی وی فیس بجلی کے بلوں کے تھرو دے رہے ہیں، ہم جب ٹی وی خریدتے ہیں تو الٹیمیٹلی ٹی وی کی نہ صرف قیمت باقاعدہ طور پہ ادا کرتے ہیں بلکہ ہم مارکیٹ میں کئی حوالوں سے ٹی وی گھر لانے تک مختلف حوالوں سے قیمت ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹی وی سیٹ کی قیمت ادا کر چکے ہیں اور ہم کیبل آپریٹر کو بھی پیسے دے رہے ہیں اور ہم اپنے ڈش اینٹینا کا کوئی بھی کارڈ یوز کر رہے ہیں، وہ کارڈ بھی ہر سال ہم خود رینیو کروا رہے ہیں،
یا کوئی بھی ہم انٹرنیٹ فیسلٹی کے ذریعے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس انٹرنیٹ پیکیج کا بل ہم خود دے رہے ہیں. تو پھر حکومت کس کیپیسٹی میں، کس حوالے سے یہ 35 روپے عوام سے بلوں میں وصول کر رہی ہے؟ کیا ٹی وی سیٹس جو ہیں وہ حکومت عوام کو مہیا کر رہی ہے کہ وہ بلوں میں قسط وار یہ 35 روپے عوام سے لے گی؟ کیا اس وقت حکومت نے عوام کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ صرف پی ٹی وی ہی دیکھیں گے تاکہ وہ بلوں میں یہ 35 روپے لے سکے؟ جب عوام اپنی مرضی کے چینلز جو ہیں وہ کیبل پہ دیکھ رہے ہیں، ڈش پہ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ الگ الگ ہر جگہ وہ پیمنٹ کر رہے ہیں، مختلف ادارے ان سے وصولی کر رہے ہیں، کیبل آپریٹر ایسوسی ایشنز وصولی کر رہی ہیں، تو پھر سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ 35 روپے کا ظلم عوام پہ کیوں ڈھایا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ ہم یہ پے اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ہمیں 35 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں لگتی. لیکن ایک لمحہ سوچئے کہ صرف 10 سال کا اگر موازنہ کر لیں کہ 10 سال اگر مسلسل ایک شخص 35 روپے دیتا رہا تو آپ ایک لمحہ سوچئے کہ 10 سالوں کی رقم کتنی بن جاتی ہے ایک شخص کے حوالے سے، ایک گھر کے حوالے سے، ایک بجلی کے بل کے حوالے سے. اور اگر پاکستان میں فرض کیجئے ایک مثال کے طور پہ اگر 4 کروڑ لوگ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں یا 10 کروڑ لوگ یہ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے اندازہ لگائیے کہ 10 سالوں میں کتنی رقم حکومتی خزانے میں جا چکی ہے یا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ جا چکی ہے. ایک سہولت جو عوام اب استعمال ہی نہیں کر رہی، اب وہ اینٹینا لگا کے ٹی وی دیکھ ہی نہیں رہے، اس کے باوجود عوام سے ایک ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سال ہر سال سے یہ 35 روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں جس پہ نہ کسی کا دھیان جا رہا ہے نہ کوئی اس کی طرف توجہ دے رہا ہے. اور سونے پہ سہاگا کہ اس ظلم کو 3 گنا کرنے کی شنید سنائی جا رہی ہے کہ اس کو 100 روپے تک بڑھایا جائے گا. آوازیں یقینی طور پہ بلند اب ہونی چاہیے کہ یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی رقم اتنے سالوں سے اتنی بڑی رقم بن چکی ہوگی. کہاں گئی یہ رقم، کیوں عوام سے لی گئی؟ جب عوام کوئی ایسی ٹی وی کی سہولت سرکار کی طرف سے فراہم کردہ استعمال نہیں کر رہے تو یہ 35 روپے بجلی کے بلوں میں کیوں شامل ہیں؟ میری ایک اپیل چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے کہ وہ اس حوالے سے نوٹس لیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں یہ 35 روپے کس مد میں شامل ہیں. اگر واقعی اس کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز موجود ہے تو عوام کو آگاہ کیا جائے کہ اس کے شامل کرنے کی بلوں میں یہ وجہ ہے. ہم خود اگر اس پہ آواز بلند نہیں کریں گے تو حکومت خود سے اس ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گی. اس حوالے سے کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کرنا ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو پسند کیجئے، اس پہ رائے دیجئے اور اسے شیئر کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.